مردانہ کمزوری، اور کیا یہ مردانہ کمزوری صرف کیا یہ ایک لا علاج بیماری ہے یا صرف یہ غلط فہمی ہے؟ دوبارہ کہ آپ کی مارننگ اریکشنز میں پرابلم آئے گی. نمبر 2 لاس آف لبیڈو آئے گی کہ میل میں جس کو اللہ نے بنایا ہے کہ جو وہ سیکس کے لیے اور وہ اس میں اپنی لاس کر رہا ہے اور اس میں وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا. شادی کے بعد مردانہ طاقت میں کمی آ سکتی ہے؟ مردانہ طاقت میں پھر وہی بات کہ یہ وقت کے ساتھ کمی آتی ہے، لیکن یہاں تو 35 کے بعد وہ پتہ نہیں 15-20 دن سے مہینے سے کیا ہی نہیں اور کسی نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. یہی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ ہمارے معاشرے میں مینز ہیلتھ ویلنس پہ توجہ نہیں جاتی، اور سب سے بڑی وجہ کہ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ویک میں یا منتھ میں کتنی بار پارٹنرز کو آپس میں اس طرح انٹر کورس کرنا چاہیے؟ کہ آپ کو پر ویکلی اپنے سیکس پارٹنر کے ساتھ کتنا اچھا ٹائم گزارنا چاہیے. ڈاکومنٹڈ بات ہے یہ میڈیکل کی کہ مہینے میں 21 بار منیمم مرد کو سیکس کرنا چاہیے. اس کے آگے فوائد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر علی رضا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ اور میرا ڈیجیٹل چینل. میں آج بہت حساس لیکن نہایت اہم موضوع پر بات کروں گا اور معلومات فراہم کروں گا. اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فراز رشید صاحب، جو کہ ایک کنسلٹنٹ استھیٹک اینڈرولوجسٹ اور سیکسولوجسٹ ہیں. ہم آج بات کریں گے مین ہیلتھ سے ریلیٹڈ کہ ڈائبٹیز والے لوگوں کو کیا ایشوز آتے ہیں اور کیا آج کل اثرات پڑتے ہیں جنسی حوالے سے لوگوں کے، جو بھی ان کی ڈیزیزز آتی ہیں. اس پہ آج تفصیلاً بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. اچھا سر، آپ مجھے اپنی فیلڈ کا تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں سیکشولوجسٹ اینڈ اینڈرولوجسٹ، یہ ہم کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ اسپیسیفک جو ڈاکٹر ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ عموماً ہم جب مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہمارے پیشاب کے یا گردوں سے ریلیٹڈ تو ہمیں صرف نیفرولوجسٹ کا پتہ ہوتا ہے یا یورولوجسٹ کا، لیکن یہ ٹرم ڈاکٹرز میں تو بہت مشہور ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سیکشولوجسٹ اور اینڈرولوجسٹ کا کیا کام ہوتا ہے. لیکن جو عام لوگ ہیں جن کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا اور ان کے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل کیا ہیں اور ان کو کب اس ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے؟ ان دا بگننگ مطلب آپ کا کوشچن بڑا ہی ویلڈ ہے اور اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے سے ہی پھر آگے ہمارے عام لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی ہم نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ویسٹ میں یا مطلب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں یہ الگ الگ فیلڈز ہیں. یہ بیسیکلی 4 فیلڈز ہیں. تو میں ایک ایک کر کے نام لوں گا اور میں ٹرائی کروں گا اپنی آسان لینگویج میں عام لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں اور اب اس کے مطابق اپنے جو ہے نا اپنی اسپیسیفک ڈیزیز کے اس ڈاکٹر کو دکھائیں. سب سے پہلے ایک ہوتا ہے نیفرولوجسٹ، ایک ہوتا ہے یورولوجسٹ، ایک ہوتا ہے اینڈرولوجسٹ اور ایک ہوتا ہے سیکسولوجسٹ. اب جو نیفرولوجسٹ ہوتا ہے یہ وہ میڈیسن کا ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے گردے کے جو ڈیزیزز ہیں اس کو میڈیسن سے ٹریٹ کرنا ہے. پیشاب بننے کے عمل تک جو بھی ڈیزیزز ہیں جو میڈیسن سے ریلیٹڈ ہیں اور دوائی سے ٹھیک ہونی ہیں وہ نیفرولوجسٹ ڈیل کرتا ہے. اب اگر ہم بات کریں یورولوجسٹ کی، جو یورولوجسٹ ہوتا ہے جب پیشاب بن کے آپ کے کڈنی سے نکلتا ہے پیشاب کی نالی یعنی یوریٹر، اور آگے ہوتا ہوا جب وہ مثانے میں پہنچتا ہے، مثانے کے بعد پینائل یوریتھرا تک جاتا ہے، وہ سارا جو سسٹم ہے وہ یورولوجسٹ ڈیل کرتا ہے. اور یورولوجسٹ ایک سرجن ہوتا ہے. جی سر. اس کا کام پیشاب کی جو رکاوٹ ہے جو پیشاب بننے کے بعد سے لے کے کلیکٹنگ ڈکٹ اور پھر اس کا پھینکنے تک جو پرابلم آئے گی اس کو سرجری سے وہ ڈیل کرے گا، سرجری سے ٹھیک کرے گا، جیسے پتھر کا نکالنا یا اور بھی ہے. تو نیفرولوجسٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے ایک طرح کا اور یورولوجسٹ ایک سرجن ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے اینڈرولوجسٹ. اینڈرولوجسٹ جو ہے وہ تولیدی صحت، چاہے وہ میل کی ہے چاہے وہ فیمیل کی. اینڈرولوجسٹ براڈ ٹرم ہے جس میں میل اور فیمیل دونوں کو وہ ڈیل کرتا ہے. جو تولیدی صحت ہے، جو آپ کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں ان کی ڈیزیزز سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے، اس کو ڈیل کرنے میں، ان میں کوئی ڈس فنکشنز ہیں اس کو ڈیل کرنے میں وہ اینڈرولوجسٹ کا کام ہوتا ہے. وہ آج کل منیمل انویسو فیلڈ کے تھرو جس کو استھیٹک اینڈرولوجی کہتے ہیں،
اس کے کنسلٹنٹس پاکستان میں بہت کم ہیں، بلکہ ایون کہ پنجاب میں بھی یہ 2 یا 3 کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے، کیونکہ اینڈرالوجی تولیدی صحت سے اب جو بالکل ایڈوانس علاج ہے وہ استھیٹک اینڈرالوجی کے تھرو ممکن ہے، اور یہ امریکن استھیٹک ایسوسیشن سے اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. تو جو امریکن استھیٹک ویریفائڈ اینڈرالوجسٹ ہے وہ صحیح سرٹیفائڈ استھیٹک اینڈرالوجسٹ ہے. اور اب باری آتی ہے سیکسولوجسٹ کی. دیکھیں، سیکس کے دوران جتنا بھی پرفارمنس ہے وہ 90% ریلیٹڈ ہمارے دماغ سے ہے. اگر ہمارا دماغ ریلیکس ہے، فوکسڈ ہے، تو ہم اچھا سیکس کریں گے، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. اور سائیکیٹرک ایشوز ہیں تو وہ سیکس پرفارم نہیں کر سکے گا، ایریکٹائل ڈس فنکشن آئے گی، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، مجھے تو مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، ڈیزیز کوئی نہیں ہے. تو جو 90% دماغ کی سائیکیٹرک ایشوز النس کو جو ڈیل کرے گا، جو تولیدی صحت یا سیکس سے ریلیٹڈ ہے، وہ سیکسولوجسٹ ہوتا ہے. اچھا سر، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اچھا سر، میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے % جو لوگ ہیں ان کو جو یہ آپ نے لاسٹ 2 ٹرمز بتائی ہیں ان کی ضرورت ہے، مطلب کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ان ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بتا ہی نہیں پاتے اپنی جو کیفیت ہے. سب سے پہلے تو ہمارا ڈلیما یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز ہے تو یہ ڈاکٹر سے بات کرنی نہیں ہے. لیکن اس کے کیا تولیدی نظام سے یا مین ہیلتھ سے ریلیٹڈ کیا ڈیزیزز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں؟ آپ کے پاس کس قسم کے پیشنٹس آتے ہیں؟ اس کا لوگوں میں کتنا فقدان ہے کہ ان کو وہ پتہ ہی نہیں اور وہ اس سے ریلیٹڈ بات ہی نہیں کرتے؟ انٹرو آپ نے بہت بڑے 2 کویشچنس پوچھ لیا میرے سے. ایک تو یہ پاکستان میں ان کی ایک طرح کی ریشو کیا ہے. جی سر. اور نمبر 2 اوور آل جو لوگ ہیں یہ کیا آپ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو یہ 2 بڑے کویشچنز ہیں، میں کوشش کروں گا ایک ایک کر کے ایکسپلین کرنے کی. اس میں جو پہلا کویشچن آپ نے کیا ہے کہ جی ان کی ریشو کیا ہے، تو اس حوالے سے میں ایک حوالہ آپ کو دوں گا لیٹسٹ ریسرچ کی جو اسی ہفتے میں پریزنٹ ہوئی ہے یورپین اینڈرالوجی ایسوسیشن لندن میں ٹیوزڈے والے دن. ایک حیران کن ریسرچ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اس کا شکار پاکستان بھی ہے. جی سر. اب وہ ریسرچ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 1917 سے لے کے 2026 تک 1,87,000 سے زیادہ لوگوں کا ڈیٹا لیا گیا مختلف ورلڈ کے ریجن سے، اور اس میں مینس کی ہیلتھ ویلنس کو دیکھا گیا، اور اس کے کچھ پیرامیٹرز تھے جس میں سیکسالوجی اور اس سے ریلیٹڈ تھا. جب ان آبجیکٹیوز اور پیرامیٹرز کو پروسپیکٹیو اسٹڈی یعنی 2017 سے لے کے ان مریضوں کو لے کے 2026 تک جب 7-8 سال 10 سال اس کو اسٹڈی کیا گیا، تو پتہ چلا کہ ان 10 سال میں ان مین میں 50% ٹیسٹوسٹیرون لیولز ڈیکریز ہو گئے ہیں. یہ ایک ایسی حیران کن ہے، اور یہ بالکل لیٹسٹ ہے، 4-5 دن پہلے یہ پریزنٹ ہوا ہے پیپر، اور یہ ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے کہ کیا دنیا قیامت کی طرف جا رہی ہے؟ کیا ہماری مین ہیلتھ یا وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے؟ اور اگر میں پریکٹیکلی پاکستان میں دیکھوں تو میرے پاس 20s میں ینگ بچے اور لڑکے آ رہے ہیں جو کہ سیکس پرفارم نہیں کر پا رہے. یہ ہو گئی ایک بات کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ پریزنٹ کر رہا ہے پاکستان میں اس کی ریشو کیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مینز ہیلتھ اگر میں اوور آل پاکستان اور اسٹڈی ریسرچ بیس بات کروں تو 50% ینگ جنریشن 20s سے لے کے 40s اور 50s تک دے آل آر اس ڈیزیز سے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. اب یہ ایک بڑی بات ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی یہاں بتانا بہت ضروری ہے کہ 40 ایئرز میں ایک عام جو اینڈرالوجی کی ٹرم ہے جس میں 40 ایئرز میں کہا جاتا ہے کہ 40% مینز کی جو ہیلتھ ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. جی سر. اور 60 ایئرز میں 60%. یہ ایک نارمل فارمولہ ہے، ایک جنرل فارمولہ ہے جو کہ پوری دنیا میں اینڈرالوجی میں یوز کیا جاتا ہے. اگر ہم اس ڈیٹا کو بھی اس میں ایڈ کریں تو پاکستان میں مردانہ کمزوری کی فگر کہاں جاتی ہے اب آپ ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی میں اگر اس کو عام ورڈوں میں کہوں تو 80% پلس لوگ
مینس اس سے افیکٹڈ ہیں. اب باری یہاں پہ آتی ہے جو آپ نے اگلا کوشچن کیا کہ آپ کے پاس کیا پریزنٹ کر رہے ہیں. تو میرے پاس اس کی پریزنٹیشن 0.1% سے بھی زیادہ نہیں ہے. یہ ہمارا ڈیلیما ہے. یہ ایک اور بہت بڑا ٹیبو ہے, کوشچن ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ایک مرد کیا اپنی اس ڈیزیز کو, بیسیکلی یہ ڈیزیز ہے, اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے, لیکن اب اس ڈیزیز کو کیا وہ پریزنٹ کر رہا ہے سامنے فزیشین کے. پہلی بات تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ڈاکٹر کون سے پاس جانا ہے. ابھی میں نے 4 چیزیں ایکسپلین کی. عام طور پر نیفرولوجسٹ اور یورولوجسٹ کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں, اور یورولوجسٹ نے لکھا بھی ہوا ہے کہ میں اینڈرولوجی اسپیشلسٹ ہوں. ایسا نہیں ہے. تو اسی لیے ایک کنسلٹنٹ اینڈرولوجسٹ کو دکھانا, اگر آپ کا تولیدی یا سیکسول ڈسفنکشن ہے, چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے, فیمیل کے اپنے مسائل ہیں, اس پہ ہم شاید الگ بات کر سکتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح اب پریزنٹ ہی نہیں ہو رہے میرے پاس, تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پریزنٹ نہ ہونا اس ڈیزیز کو بھی بڑھا رہا ہے, اور اس کے حوالے سے اس کا ہیلتھ کے اوپر کیا افیکٹ آ رہا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اچھا سر, یہ مردانہ کمزوری کہنے میں سننے میں تو صرف 2 لفظ ہیں, لیکن یہ ایک بہت براڈ ٹرم ہے. اس میں کیا کیا ایسے سمٹمز آتے ہیں, اور کیا یہ مردانہ کمزوری صرف کیا یہ ایک لا علاج بیماری ہے یا صرف یہ غلط فہمی ہے؟ جی, یہاں پہ پھر سر آپ نے 2 کوشچنس کیے بڑے. ایک کہ کیا مردانہ کمزوری کے کیا ارلی سمٹمز ہیں جس کو ہر مرد سمجھ جائے تاکہ وہ اس کو بر وقت اپنا علاج کرا سکے. جی سر. نمبر 2 جو آپ نے کوشچن کیا, یہ لا علاج ہے یا متھ ہے, تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. دوبارہ یہ اگین میں 2 کوشچنز ہیں, میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات جو آپ نے کی کہ یہ جو ارلی سمٹمز ہیں, میری یوٹیوب ٹک ٹاک پہ بھی ایک ویڈیو ہے, اس کے اوپر تفصیلی بات پہلے بھی کی تھی, میں دوبارہ آپ کے توسط سے عام لوگوں کو پھر پہنچانا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا یہ فرض ہے کہ اگر بیماری اور اس کے بارے میں اگر میں لوگوں کو صحیح گائیڈ کر سکوں تو میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہوگی. اس میں سب سے پہلے یہ بتانا کہ ارلی سمٹمز کیا ہیں یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ جب انسان 40s تک پہنچتا ہے کہ 40% اس کی مردانہ قوت کم ہے. یہ ایک پیٹ فارمولہ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلا سائن دوبارہ کہ آپ کی مارننگ ایریکشنز, ایک نیچرل مارننگ ایریکشن آتی ہے ہر مرد کو, وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے مرد اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ اچھا یہ نارمل ہوگا, میں تھکا ہوا تھا, میری نیند پوری ہوئی, نیند نہیں تھی, تو اس حوالے سے ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ مردانہ کی کمزوری آ رہی ہے. میں نے رات کو کچھ اتنا کھا کر نہیں سویا, جی میں لیٹ آیا اور سارا کچھ. نمبر 2 آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں کہ اگر شادی ہماری عام طور پہ 22, 23, 24 یا 27, 28 سال میں عام طور پہ شادی ہو جاتی ہے مرد کی, ارلی 35 کے بعد آپ کے اپنی پارٹنر کے ساتھ کتنا ٹائم سیکس میں گزار رہے ہیں پر ویک, تو اس سے آٹومیٹکلی لبیڈو بھی نہیں ہے. یعنی آپ گھر گئے ہیں, بس آپ نے جلدی سے کھانا کھایا ایک مرد نے اور وہ سو گیا, اور 15 دن پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنے سیکس پارٹنر کے ساتھ کوئی ٹائم گزارا بھی ہے کہ نہیں. اس کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ اوہو پریشانی تھی, میں تھکا ہوا تھا, مجھے اور بھی کام تھے, چھوڑو جی. تو لاس آف لبیڈو, انٹرسٹ آف سیکس ہے ہی نہیں. یہ ایک ڈیزیز بہت جی یہ ڈیزیز ہے, یہ ارلی سائنز ہیں. باڈی دے رہی ہوتی ہے, جی ہم ان کو کیچ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ میرا دوسرا سمٹم جو میں نے بہت بڑا بتایا کہ پہلا کہ آپ کی مارننگ ایریکشنز میں پرابلم آئے گی. نمبر 2 لاس آف لبیڈو آئے گی, کہ میل میں جس کو اللہ نے بنایا ہے کہ جو وہ سیکس کے لیے, اور وہ اس میں اپنی لاس کر رہا ہے اور اس میں وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا. تو یہ اس کا دوسرا جو بہت بڑا سمٹم ہے کہ آپ کا جو ہے ارلی سمٹمز ایرکٹائل ڈسفنکشن کی. نمبر 3 آپ کی باڈی جو ہے وہ ویکنس آئے گی, تھکن آئے گی, اور آپ کا کام میں انٹرسٹ نہیں ہوگا. آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے میل نے اچھا سیکس کیا ہوا ہے,
اگلے دن آپ کا کام میں ایسا انٹرسٹ ہوگا, آپ ایسا بہترین پرفارم کر رہے ہوں گے کہ آپ کی سوچ ہے. لوگ کام میں دل نہیں لگ رہا, تھکا تھکا کام کیا, تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھنا چاہیے خود کو بھی کہ میرا سیکسول ڈسفنکشن آ رہا ہے, مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا سر, میں آپ کی ادھر بات کاٹ رہا ہوں. عموماً کہا یہی جاتا ہے کہ یہ ہارمونز پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا, موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آپ کے مطابق, آپ چونکہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, کون سی ایسی ایج ہے کپل کی, مطلب میل کی یا فیمیل کی, کہ وہ آئیڈیل ایج ہے کہ اس میں اس کی شادی ہو جانی چاہیے؟ یا پھر آپ مجھے بتائیں کہ ویک میں یا منتھ میں کتنی بار پارٹنرز کو آپس میں اس طرح انٹر کورس کرنا چاہیے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ اسپیسیفکلی پتہ چل سکے کہ جی اس کو لاس آف لیبیڈو آ رہی ہے, یا اس کو یہ جو کام میں انٹرسٹ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہا. تو یہ کس طرح, یہ اس کا پیمانہ کیسے معیار یہ اس کو کریں گے؟ بہت سمپل سادہ رول ہے, اس پہ میں فالو کروں گا اسلام کو. اسلام نے بڑی پٹ باتیں کی ہیں. جی سر. اگر میں میڈیکلی بھی آپ کو انڈرالوجی میں یہ ایکسپلین کروں تو اسٹریٹ فارورڈ 14 سے 15 سال فیمیل کے لیے جی سر, اور 18 سال میل کے لیے شادی کی عمر ہے. اس میں آپ کے جذبات 100% پہ ہوتے ہیں, فیمیل اور میلز دونوں کے. ٹھیک ہے جی, یہ وہ آئیڈیل عمر ہے شادی کی. اب اس میں بھی ہمارے ہاں 27-28 سال 30 سال پہ چلی گئی ہے. اگلی بات آپ نے جو پوچھی کہ آپ کو پر ویکلی اپنے سیکس پارٹنر کے ساتھ کتنا اچھا ٹائم گزارنا چاہیے, تو ڈاکومنٹڈ بات ہے یہ میڈیکل کی کہ مہینے میں 21 بار منیمم مرد کو سیکس کرنا چاہیے. اس کے آگے فوائد ہیں, اس کے اوپر بھی بہت کمپلیٹ میری ایک ویڈیو موجود ہے, لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کے توسط سے کہ 21 بار منیمم مہینے میں سیکس کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 1, آپ دل کے امراض سے مرد بچا رہے گا, کیونکہ جتنا سیکس کرتا جائے گا دل کا مرض سے وہ پروٹیکٹ ہوتا جائے گا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. نمبر 2, جتنا آپ سیکس بہتر کریں گے 40-50 سال میں پروسٹیٹ کا مسئلہ مرد کو نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے سر. ٹھیک ہے. اب یہاں ہمارے ہاں معاشرے میں ہر دوسرا بندہ پروسٹیٹ لے کے پھر رہا ہے, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا, اور سر میں نے یہ پڑھا بھی ہے کہ بڑھتی ایج کے ساتھ سیکس ڈرائیو زیادہ ہوتی جاتی ہے اور وہ میل اتنا سیکس پرفارم کر سکتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل سچ ہے. اس کی ضرورت زیادہ, نیڈ زیادہ ہوتی ہے. جی اس کی بالکل سچ ہے. پرابلم یہ آ رہی ہوتی ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون تو پیچھے سے بن رہا ہے, سپرمس تو بن رہے ہیں اور ڈرائیو بھی آ رہی ہے, لیکن وہ آگے سے چونکہ اپنی مسلس کی ویکنس کی وجہ سے اور کچھ پرابلمس کی وجہ سے, جس میں وینس لیک ہے یا آرٹریولوپیتھی ہے یا آپ کی نیوروپیتھی ہے, بعض اوقات تو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہے, بعض اوقات مسلس کی ڈیمیج کی وجہ سے ہے, 90% اپنے دماغ کی وجہ سے, ٹینشنز. بالکل, کہ میں نے یہ خرچہ پورا کرنا ہے, وہ خرچہ پورا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو آپ ریلیکس ہی نہیں ہیں. جب آپ ریلیکس نہیں تو میں نے پہلے کہا آپ سیکس ہی نہیں کر سکتے. اچھا سر, جس طرح آپ نے یہ فگر بتایا ہے, یہ تو کافی زیادہ فگر ہے. 21 دفعہ مطلب ایک منتھ میں نارملی جو میل پارٹنر ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے اپنا جو سیکشول ڈیزائر ہے اس کی. اچھا سر, کیا اس سے یہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد مردانہ طاقت میں کمی آ سکتی ہے؟ مردانہ طاقت میں پھر وہی بات کہ وقت کے ساتھ کمی آتی ہے. ویسٹرن لوگ اپنی یوتھ اور اپنی صحت کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ وہ 50 میں بھی کہتے ہیں کہ جی وائی آئی ایم بینگ ویک, وائی ایم ناٹ ڈوئنگ اے سیکس. لیکن یہاں تو 35 کے بعد وہ پتہ نہیں 15-20 دن سے, مہینے سے کیا ہی نہیں اور کسی نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. یہی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ ہمارے معاشرے میں مینز ہیلتھ ویلنس پہ توجہ ہی نہیں جاتی, اور سب سے بڑی وجہ کہ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. آپ کے پاس موقع ہی نہیں ہے. جی سر. نمبر 2, آپ نے 27 شادی کے بعد 5-6 بچے بھی پیدا کر لیے. جی. تو اب آپ ایک کمرے میں ایک بچے کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت ساری ہمارے کمیونٹی ایشوز ہیں جن کو ڈیل کرنا ضروری ہے, لیکن ساتھ میں ہمیں اپنی مینز ہیلتھ اور اپنی کپل پارٹنرز کی ہیلتھ کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. لیکن اس کے اوپر لوگ توجہ نہیں دے رہے. انفارچونیٹلی اب لوگوں میں تھوڑا تھوڑا شعور پیدا ہوا ہے, اور میری کچھ ویڈیوز سے کافی لوگوں میں حیران کن باتیں ان کو پتہ چلا, اچھا ایسے بھی ہوتا ہے, اچھا ایسے بھی ہوتا ہے. پھر ان کو سمجھ آئی کہ ہماری لائف کیوں ایسی ڈسٹرب ہوئی. اب ہمارے ہاں طلاق کی ریشو کتنی بڑھ چکی ہے. جی سر. یو نو ویل دیٹ. جی. اس کی مین ریزنز یہی ہے. معاشرتی بگاڑ کیوں آ رہا ہے,
جو ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کیوں آ رہے ہیں؟ ایسا کیا سوشلی کسی نے اس پہ ریسرچ کی ہے اور اس کو جواب دینے کی کوشش کی ہے؟ نہیں سر، یہ تو تو ہمارے اب اس بورڈ پہ کو اور کچھ ساروں کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، بہتر پتہ ہے. جی سر بالکل، وہ اسی بات پہ میں آ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے مولوی حضرات کو بھی، ہمارے مولانا حضرات کو بھی، ہماری گورنمنٹ کو بھی ہمارے جو فائنینشیل یا جو ہمارے بیسک ایشوز کے ساتھ ہمارے سوشل ایشوز کو بھی دیکھنا چاہیے. میں سب سے ٹاپ پہ ہے. جی اچھا سر، جوانی میں کی گئی غلطیاں وہ آگے جا کے کس طرح ایک مرد کو فیس کرنی پڑتی ہیں، یہ مردانہ کمزوری کے حساب سے؟ ایز اے ٹیبو اور ایز اے میڈیکل سائنٹیفک اگر میں آپ کو اس کا جواب دوں تو مردانہ کمزوری کی جو جوانی کی غلطیاں جس میں ہم ہینڈ میسٹربیشن یعنی ہاتھ کے ساتھ پلیئر حاصل کرنا جی. سیکس کا، تو اس میں میڈیکلی لینگویج میں یا میڈیکل کہتی ہے کہ جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک یہ ہے میں میڈیکل کی بات بتا رہا جی ہوں. سر. بٹ اگر میں اپنے معاشرے میں جو میرا ابھی 13 14 15 سال کا ایکسپیرینس جی ہے سر. اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں تھوڑی سی چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اس میں ایسا ہے کہ بہت زیادہ ہینڈ میسٹربیشن کے ساتھ پہلے بھی بتایا ہے کہ اس پہ مسلس ڈیمیج ہوتا ہے اور وینس لیک کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے کلائنٹس میں وینس لیک کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وینس لیک کو روکنا اور وینس لیک کی ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہے اس دنیا میں، اور اس ایون کہ باہر کے ممالک میں بھی اینڈو ویسکولر سرجری ایڈوائز ہوتی ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے. تو آف کورس اگر میں اوورال آپ سے اگر ویسے ایکسپیرینس بات کروں تو واقعی بہت ڈیمیج ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے جو ہے مسل ریپیئر کرنا پڑتا ہے. مسل ریپیئر استھیٹک اینڈرولوجی ہی جواب دیتی ہے اور وہ ہی ٹریٹمنٹ دیتی ہے. اس حوالے سے حکیمی نسخے یہاں پہ سب غلط ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ حکیم جھوٹ بولتے ہیں، حکیم جھوٹ بولتے ہیں، حکیم جھوٹ بولتے ہیں. خدارا عام پبلک ان سے دور رہے. لیکن سر لوگوں میں تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ وہ بجائے ڈاکٹر سے زیادہ بات کرنے کے وہ اپنے حکیم سے یا سنی سنائی باتوں پہ خاص طور پہ اس مسئلے سے ریلیٹڈ زیادہ عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو زیادہ فیل بھی کرتے ہیں کہ جی یہ جو اس نے کہہ دیا یہ بالکل ٹھیک کہہ دیا اور مجھے اس کو ہی ماننا چاہیے. وہ کوئی مجھے پڑیاں دے رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی اور چیزیں کھانے کے لیے کوئی مکس کر کے دے رہا ہے تو جی مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے، مجھے اس سے دوبارہ میری مردانہ طاقت میں بہتری آئے گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس طرح کے کیسز آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کا کتنا سکسیس ریٹ ہے یا کتنا ان کی فیلئر آتے ہیں یا ان کے آگے کمپلیکیشنز کیسی آتی ہیں؟ جی یہ بڑا ہاٹ ٹاپک آپ نے میرا اصل میں چھیڑ دیا ہے. اس پہ میں 3 باتیں کروں گا. جی سر. یہ سننے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں حکیم ہمارے لیے ایک تباہ کن لوگ ہیں. نمبر 1، پہلا کوشچن میرا یونیورسل کوشچن ہے، میں ہی کرتا ہوں ہمیشہ، پوری دنیا میں میں نے ہی یہ کوشچن کیا ہے. کیا آپ کو حکیم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے علاوہ کسی دنیا میں نظر آتے ہیں؟ آپ حج عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں، جی سر. دبئی بھی جاتے ہیں، کیا آپ کو وہاں حکیم نظر آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے کوشچن ہے. نہیں نظر آتے. نہیں. تو پھر یہ پاکستان میں کیوں؟ تو پہلی بات لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر اتنے یہ کامیاب ہوتے، قائم ہوتے تو پوری دنیا میں پھیلے ہوتے. ڈاکٹرز کا کام ہی نہیں ہوتا. نمبر 2، ہمارا ایک ٹیبو ہے، معاشرتی نظام ہے. آپ کا بھی معاشرتی نظام، آپ اس معاشرے کے، میں بھی اس معاشرے کا ہوں. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا مریض کو، آپ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، کیا آپ کا بچہ پہلے دن بیمار ہوا پہلے دن آپ کے کلینک پر آ جاتا ہے؟ آپ سے کوشچن ہے سر، اسٹریٹ فارورڈ کوشچن. نہیں سر. نہیں آتا. پہلے وہ کیا کرتا پورا ہفتہ؟ وہ خود ہی اپنے ٹوٹکے استعمال کرتا. میں خود ہی سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ خود ہی سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کام ہم کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ خود ڈاکٹر بنتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، بلکہ میرے خیال میں اس حوالے سے ہمارے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اچھا مجھے یہ ہے. پھر اس نے پیناڈول سے کام شروع کیا. سیم ٹو ود یور چائلڈ. جی ٹھیک ہے جی. اسی طرح سیم ود یور سیکسول فنکشنز. او اچھا. اور اس کے بعد قریبی دوست ہے. اگلا جو تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جو قریبی دوست رشتہ دار ہیں، سب سے بڑے ڈاکٹر وہ ہیں آپ کے. بھائی میں ان سے یہ
یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے دوست اپنے رشتہ دار سے کہو کہ ایک اسپتال کھولیں اور لوگوں کا علاج شروع کر دیں. When you are not a doctor, you are a businessman, you are a shopkeeper and you are giving advice to people کہ آپ ایسے نہیں, میں نے ایسے کیا تھا تو آپ ایسے کر لیں. جی سب سے بڑی بات, یہ تیسری بات ہے میری, ایسے ہی سر, یہ ٹیبو ہے. ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب میں نے بالکل حقیقت بیان کی. جی سر بالکل. تو اب جب تک یہ ایجوکیٹ ہمارے مائنڈ میں ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ حکیم کامیاب رہیں گے. حکیم کامیاب کیسے ہیں ہمارے ملک میں, یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. آپ نے میرا ایک ٹاپک چھیڑ دیا ہے ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نہیں سر, اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا. جی. اب ہماری پبلک کتنی ہے پاپولیشن پاکستان کی؟ آلموسٹ 25 کروڑ سے زیادہ. 25 کروڑ ہے. جی 25 کروڑ میں ایک حکیم 500 لوگ بھی پھنسا لے اور 5000 کی دوائی فی بندے کو بیچ دے, فگر کہاں جاتے ہیں؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. تو مہینے کا وہ 5 6 8 10 لاکھ روپے اکٹھا کر رہا ہے, تو اس کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بتا دیں. نہیں کچھ بھی نہیں. تو مریض بہت, اس کے لیے بھی, اور ہماری قوم نعوذ باللہ وہ بھی اس کے پیچھے. وہ سو کالڈ دیوار پھاڑ جی بہت مشہور کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں. سر آپ چونکہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ اس طرح کے پیشنٹس زیادہ دیکھتے ہیں, اور وہ میرے خیال سے آپ کے پاس تب ہی آتے ہوں گے جب وہ یہ سارے ٹوٹکے یا ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہوں گے. یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو میرا آپ سے یہ پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں اب یہ ایک انڈسٹری ہے میرے خیال سے پوری, اس کی ایڈز آتی ہیں باقاعدہ, سارا سب کچھ وہ بتاتے ہیں کہ جی گارنٹی دیتے ہیں ساتھ کہ جی آپ ہماری یہ چیز یوز کریں, کھانے میں یہ چیز لگانے میں تیل یوز کریں, کچھ پلز ساتھ نکل آئی ہوئی ہیں, کچھ سپریز نکل آئے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے اسی لیے یہ پوچھا کہ آپ تو دیکھتے ہیں پیشنٹس اس طرح کے, کیا ان میں کوئی فائدہ آتا ہے ان چیزوں کا؟ ڈاکٹر صاحب وقتی فائدہ شاید مل جائے, مل بھی جاتا ہے, اس کی کافی ساری ریزنس ہیں. دے نو ون تھنگ, ویاگرا. جی ویاگرا کی گولیاں پیس کے کشتے میں ڈال دو, جہاں 1 اور آدھی کی ضرورت تھی تو وہاں جب آپ کو 25 ملیں گی. جی سر. تو کہاں جائے گی بات؟ ایسا ہی. Problem lies not on the spot. Problem lies after some years. It takes time to damage a body. گردوں کو اثر کرنے میں 3 سے 4 سال لگتے ہیں. جی سر. وقتی طور پہ اس کو فائدہ مل بھی جائے گا. ایون کہ وینس لیک میں, پیشنٹ وینس لیک کا ہے, ہائی ڈوزز آف ویاگرا کھائی ہوئی ہے, بلڈ فلو اتنا زیادہ ہو گیا تو اریکشن تو آئی اور مزہ بھی آ گیا. سوری ٹو سے. جی سر. بٹ ان دا لانگ رن آفٹر 3 to 4 years ایز اے ڈاکٹر آپ بتائیں کہ وہ باڈی کو ڈیمیج وہ کر کے جائے گا, ایسے ہی وہ irreversible ہوگا, اور 4-5 سال بعد کیا آپ اس حکیم کو ڈھونڈیں گے؟ نہیں. کہاں سے ملے گا وہ تو اپنے پیسے کما کے چلا گیا, آپ کو ڈیمیج کر گیا. اچھا سر, اور پھر یہ بھی تو ہے نا کہ اتنی ہائی ڈوز ہر بار تو باڈی میں اس طرح کا اپنا رسپانس بھی نہیں دے گی, اس کو 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد, وہ ظاہری بات ہے وہ اس کی ڈوز بڑھاتا رہتا ہوگا پلیئر کے لیے, یا جی 5-6-8 ماہ وہ ان کا بیڑا غرق کرتا ہے. جی آفٹر 8 to 10 months پیشنٹ کو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو میں ڈوز بڑھا رہا ہوں تو میرا کام چلتا ہے, ورنہ نہیں. وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس سے حکیم صاحب اس کو کہتے ہیں کہ اب میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں, اور یہ حکیم کو بھی پتہ ہے. بٹ ان دا لانگ رن وہ ایٹ لیسٹ 5-6-8 لاکھ روپے اس حکیم کو دے چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے. میں ایز اے ڈاکٹر اپنی کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں جی سر, آپ کے توسط سے, کہ میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتا ہوں, میں آپ کو ایجوکیٹ کر کے حکیم کے پاس جانے سے روک سکتا ہوں, لیکن ان کو پکڑنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. لاز بنانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. صرف اتنی بات ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جب حکیم پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کے علاوہ پوری دنیا میں نہیں پائے جاتے تو یہاں پہ کیوں؟ اور نمبر 2, اگر پتھری کا, گردے کی پتھری کا علاج دوائی سے ممکن ہے تو آپ بھی وہ دوائی اٹھا کے باہر پتھر پہ ڈال دیں, وہ کیوں نہیں جاتا؟ ایسا ہی ہے سر. یہ 2 بڑے کوسچنز ہیں سر. یہ تو کیسز ہماری روزمرہ کی اوپیڈی میں ہے نا, ہم دیکھتے ہیں. ہماری ایز اے قوم میری ان سے ریکویسٹ ہے, یہ بہت بیسک بات ہے, آپ سمجھیں بات کو, اور اپنے بچوں کا, آپ اپنا اور اپنے آنے والی نسل کا خیال رکھیں. اچھا سر, آج کل موبائل اسکرین کا یوز بہت زیادہ ہے, موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے,
ہمارے عموماً چھوٹے بچوں کو بھی اسکرین بہت زیادہ دیکھنے کو مل جاتی ہے، اور جس طرح انٹرنیٹ کا دور ہے، کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ ایڈوانس جین زی ہے، تو اس میں یہ پورن ایڈکشن بہت زیادہ ہے. یہ کس طرح ہمارے جو آنے والی نسل ہے اور جو یہ میل فیمیل کے، ان کی کیا جسمانی ذہنی یہ اثر ڈال رہی ہے ان چیزوں پہ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کوشچن کیا. بالکل لیٹسٹ آپ نے ایک بات کہی جو میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں. اس میں دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک تو آپ کا جو مینٹل ہے پرابلم وہ بچوں میں اور لڑکوں میں ینگ جنریشن میں پیدا ہو رہا ہے، اور نمبر 2 جسمانی نقصان ہو رہا ہے. مینٹل لیول کس طرح؟ پورنز جب دکھائی جاتی ہیں اس میں میل سیکس پرفارمنس کو آدھا گھنٹہ دکھایا جاتا ہے. جی سر. یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے. نارمل میل پرفارمنس ٹائمنگز وہ 2 to 7 منٹس ہے. لیس دین 2 کو میں کمزور کہوں گا، جی سر، اور لیس دین 1 کو کہوں گا کہ ہی نیڈز ہیلپ. اس کو ضرورت ہے ڈاکٹر کو چیک کروانے. اینڈ 7 منٹس اینڈ 7 منٹس ابو کو میں کہوں گا ہی از چیمپئن، ہی از ویری گڈ، ہی از ان گڈ ہیلتھ. اینڈ ہیلتھ میل ویلنس میں بہت زیادہ ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے، جب وہ 30 منٹس دیکھے گا تو کہے گا کہ اوہو میری تو پرفارمنس زیرو ہو گئی. ان ایکسپیکٹڈ وہ ڈپریشن میں جائے گا. جی سر. اور اس سے پرفارمنس انگزائٹی ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے. جی. میرے پاس ینگ کپلز میلز 1.5 ماہ شادی کو ہوا ہے اور could not perform sex for a single minute and I have treated them now. تو پرفارمنس انگزائٹی ڈس آرڈر اور نمبر 2 ایشوز کہ جب آپ کنٹینٹ اپنی ایج سے پہلے دیکھنا شروع کر دیں دین آپ سیلف پلیئر یا ماسٹربیشن پہ جائے گا. جب سیلف پلیئر اور ماسٹربیشن پہ جائے گا تو وہ مسل بھی ڈیمیج کرے گا، اور پری میچیور ایجیکولیشن کا ایشو وہ اس سے رائز ہوتا ہے. اور وہ اتنا زیادہ ہے کہ ایوری پیشنٹ از آسکنگ می کہ پری میچور ایجیکولیشن کا کر دیں، ابھی کر دیں، رات میں کر دیں. یہ ایک نیا ایشو ہے میرے لیے. جی سر. رات میں بس آپ ایک گولی دیں اور میں رات میں جو ہے نا وہ آئی ول بی اے چیمپئن. تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت زیادہ متھ ہے. میں ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے اور سائنٹیفک میتھڈ ہے. پلیز اس کو یوز کریں. ہاں اس کے لیے آپ کو پراپر اینڈرولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا، تو وہ ہی بتائے گا کہ اب کیا کرنا ہے. اچھا سر، میل ویلنس کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں، اب فٹنس کے لیے کیا کرنا چاہیے، خوراک کیا لینی چاہیے؟ جی، میل ویلنس کے لیے ہماری جو نارمل خوراک ہے وہ نارمل ہی ہوتی ہے، صرف چند چیزوں کی ایڈیشن ہے. اس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو موجود ہے میری ٹک ٹاک فیس بک پہ عام پبلک کے لیے. ان کے بہت زیادہ اصرار پہ ہی میں نے بنائی تھی. جی سر، لوگوں کے بڑا یہ کامن سوال ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں حکیموں کی دوائی سے منع کر دیا، آپ نے ہمیں جو ہم ٹوٹکے بناتے ہیں یا سردائیاں پیتے ہیں اس سے آپ نے ڈاکٹروں نے روک دیا، تو پھر ڈاکٹر خود ہی بتا دیں کہ جی خوراک ہم کیا لیں جس سے ہمیں مردانہ طاقت میں اضافہ ہو. جی مردانہ طاقت کی 5 سے 10 ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ میل ویلنس آپ کی قائم رہے. پہلی بات، جو 3 سمٹمز میں نے بتائے ہیں اس پہ دھیان رکھیں. اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو جتنا ارلی آپ اینڈرولوجسٹ کو اپروچ کریں گے اتنا ارلی اس کا آپ کا ریورسل بھی ہو جائے گا اور آپ ویل ہو جائیں گے. اگر نہیں کریں گے تو اتنی ہی دیر مجھے ٹریٹمنٹ میں لگے گی. جی سر. اور وہ مشکل میرے لیے بھی ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ میرے پاس 100% کیس ریزسٹنٹ کے ہی آ رہے ہیں. ایسے ہی سر. جی. اب اس میں بتاتا چلوں کہ جو میل ویلنس میں آپ نے نام سنا ہوگا ایل سٹرولین اور ایل آرجنین کا. سنا سر میں نے. جی، نیچرل وائٹامنس بھی ہیں. ہماری پروٹین ڈائٹس ایگز میٹ میں موجود ہیں. جی، وہ آپ لے سکتے ہیں علیحدہ سے. ان کے ملٹی وائٹامنس کافی ناموں سے آتے ہیں، اچھے ناموں سے آتے ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ وائٹامن سی کا بہت زیادہ رول ہے سپرم کی ایکٹیویٹی میں. زنک منرل کا بہت زیادہ رول ہے سپرم کی ایکٹیویٹی میں. ایسا ہی ہے. اب آپ نے نام سنا ہوگا جنسنگ. واٹ از جنسنگ؟ کمپنی والا آتا ہے، سر اس میں جنسنگ ہے، یہ میل بہترین کر دیتا ہے.
او بھائی ہے کیا جنسنگ؟ ڈو یو نو اینی تھنگ؟ ٹو باڈی نوز. جنسنگ ایک ایسی نیچرل پروڈکٹ ہے جو اثر کیا کرتی ہے جی؟ میل پرفارمنس بڑھا دیتی ہے. بھائی میل پرفارمنس کیسے بڑھاتی ہے؟ بھائی وہ آپ کو مینٹلی ریلیکس کرتی ہے کہ جو دن بھر کی ٹینشن ہے جب آپ وہ لیتے ہیں تو آپ مینٹلی ریلیکس ہو جاتے ہیں. جب آپ مینٹلی ریلیکس ہو جاتے ہیں آپ کا سیکس پہ فوکس آتا ہے اور بلڈ فلو انکریز ہوتا بلڈ ہے. فلو اچھا ہو اب اس کا ایکشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے لیکن پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جنسنگ کھاؤ گے تو یہی ہے جس نے میل طاقت دینی ہے، حالانکہ جنسنگ از سم تھنگ ایلس. اس کے علاوہ جتنے بھی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، وائٹامن ای، وائٹامن ای بہت ضروری ہے. بہترین یوتھ وائٹامنس آپ کے اندر پوری دن کے بعد جب آپ نیند کرتے ہیں تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ نیند آپ کے پیدا ہوئے آکسیڈنٹس کو اینٹی آکسیڈنٹ میں تبدیل کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح وائٹامن ای ایسا وائٹامن ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جو آکسیڈنٹس جو آپ کو ایج اور بوڑھا کر رہے ہیں ان کو وہ ختم کر رہا ہوتا ہے along with detoxification in liver. ایسے ہی ہے. تو اب آپ سیکھ لیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سادہ باتیں، اینڈرولوجسٹ ہی بتا سکتا ہے. ایسے ہی اپنی نیند پوری کریں، ورزش روزانہ ضرور کریں، جی. چہل قدمی کریں، ایک جی. اعتدال میں اپنی غذا کھائیں، تو یہی ساری تندرستی یہی کی ساری علامات ہیں. تندرستی کی علامت ہے. اور اپنے میل اور اپنے سیکس پارٹنر کے ساتھ وہ ٹائم گزاریں جو آپ کا ڈیڈیکیٹڈ ہے. ایسے ہی ہے سر. تو آپ ہمیشہ جوان بھی رہیں گے، خوش بھی رہیں گے، آپ کا ورک میں بھی آپ کو دل لگا رہے گا اور آپ بہترین پرفارمنس کریں گے. ایسے ہی. اچھا سر، میں آپ سے پوچھوں گا کہ بریفلی مجھے تھوڑا سا نا ایکسپلین کریے گا کہ شوگر والے جو مریض آتے ہیں، شوگر والے مریض ہیں، ہائپر ٹینسیو جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا جو سی ایل ڈی والے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کی طاقت، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. ان میں کیا کیا مسئلے مسائل تولیدی نظام سے ریلیٹڈ اور سیکشول ڈیزائر سے ریلیٹڈ آتے ہیں اور ان کو کس طرح ڈیلیور کیا جاتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب 3 بڑے کوشچن پوچھ لیا آپ نے. سر میری کوشش ہے کہ سارے ٹاپکس کلیئر ہو جائیں جو میرے ذہن میں سوال ہیں یا جو یہ پبلک ان پہ سوال ہوتے میری ہیں. علیحدہ 10 منٹس کی ویڈیوز موجود ہیں. اریکٹائل ڈسفنکشن ڈیو ٹو ڈائبٹیز، یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں پورا دن بولتا رہوں گا. نہیں، آپ مجھے تھوڑا سا مختصر سا بتائیں گے. باقی میری ناظرین سے گزارش ہے کہ ان کا جو بھی سوال ہے، کچھ بھی وہ زیادہ سننا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں. میں یہاں پہ چونکہ سر میری فیلڈ بھی ایسی ہے، میں ایز اے جنرل پریکٹیشنر بھی کام کرتا ہوں اور میں چونکہ میری چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، تو اس سے ریلیٹڈ نا میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں بہت زیادہ. اور پھر جو پیرنٹس بھی ہیں جو اکثر بچوں کو اپنوں کو لے کر آتے ہیں، ان کے بھی یہ مسئلے مسائل نارملی ہیں سر یہ سننے میں. جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ سیکس سے ریلیٹڈ بہت سے سمٹمز، ان کے مسائل یہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ڈیلیور کرنا، اگر مجھے کچھ آپ سے نالج مل رہا ہے تو یہ میرے لیے بھی اچھا اور ہمارے ناظرین کے لیے جی بالکل. میں خوشی محسوس کرتا ہوں. ڈائبٹیز اریکٹائل ڈسفنکشن، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے، جس طرح پاکستان میں 90% یا 80% ابو میں نے بتایا لوگ ہمارے میلز اریکٹائل ڈسفنکشن کے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں شوگر سب سے زیادہ ہے. جی سر ایسا ہی ہے. وہ تو بار بار شوگر انسان کو بلڈ میں بعد میں آئے گی، اریکٹائل ڈسفنکشن پہلے آتی ہے. پری ڈائبٹک سٹیج میں لوگ اریکٹائل ڈسفنکشنز کے ساتھ آتے ہیں. یہ اتنی خطرناک ہے. 3 کام کرتی ہے. نمبر 1 نیوروپیتھی. جی سر. پینائل نروز اینڈ نروز ہیں. پینائل آرٹری اینڈ آرٹری ہے، آپ جانتے ہیں میڈیکل لینگویج. نمبر 3 آپ کا بلڈ فلو یعنی وہ کتنا کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان تینوں کی وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہر ڈائبٹیز والے کو 200% ہے، ماننے کو تیار کوئی نہیں. جی سر. ڈائبٹیز بعد میں ہوتی ہے. میں پہلے کہتا ہوں کہ آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، پھر لوگ مان بھی جاتے ہیں. یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس کا سب سے پہلا شکار آپ کی اریکشن اور میل فنکشن ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی میرے پاس 100% ڈیڈ نروز، ڈیڈ آرٹریز کے ساتھ جب لوگ پریزنٹ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ایک ہی واحد حل ہے، وہ ہے پینائل امپلانٹ. جی سر. سرجیکل. تو یہ بہت مشکل کام ہے. میری گزارش ہے تمام ڈائبٹیز والوں سے، میلز، کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کا ٹریٹمنٹ انڈرولوجسٹ سے کرا لیں. اور اس کا
ٹریٹمنٹ آج کی دنیا میں صرف اور صرف استھیٹک اینڈرولوجی ہی ہے. اس کے علاوہ ابھی تک اس کا کوئی خاص ٹریٹمنٹ جو آپ کی باقی میڈیسن ہے اس میں نہیں ہے. صرف استھیٹک اینڈرولوجی اس کو جواب دے رہی ہے اور اس کا 70 to 90% اس کو حل بھی کر رہی ہے. اس کے اچھے ریزلٹس ہیں. یہاں پر مجھے تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیں کہ دیکھیں ہم بار بات کر رہے ہیں کہ استھیٹک اینڈرولوجی اس کا حل ہے. اس میں کیا پروسیجرز ہیں, وہ کس طرح پرفارم کیے جاتے ہیں, اس کا ان کو کیا رزلٹ آتا ہے, یہ کتنا کوسٹلی ہیں, پاکستان میں ہو رہے ہیں, کون کون کر رہا ہے, کہاں پر کرتا ہے, کس طرح لوگوں کو پتہ چلے؟ پنجاب میں 3 اسپیشلسٹ استھیٹک اینڈرولوجسٹ ہیں, میں نے ابھی بتایا اکارڈنگ ٹو مائی نالج. ایک بہاولپور میں ہیں, 2 لاہور میں ہیں, ایک آپ کے سامنے ہے اور ایک اور ڈاکٹر صاحب ہے جو پراپرلی ٹرینڈ ہیں استھیٹک اینڈرولوجسٹ امریکن استھیٹک ایسوسیشن کے بائی ٹریننگ بائی دا ڈاکٹر عباس کھدرا, اینڈ ہی از اے ریناؤنڈ اینڈرولوجسٹ ان لندن. بہت مشہور کلینک ہے, اس میں وہ کام کرتے ہیں. اور اگر میں کہتا چلوں کہ ہمارے سابق وزیر اعظم بھی اسی کلینک پر جا کے اپنا علاج کراتے ہیں, ان سے میں ٹرینڈ ہوں. استھیٹک اینڈرولوجی کیا ہے؟ 2 ورڈز ہیں, استھیٹک اینڈ اینڈرولوجی. اینڈرولوجی تولیدی صحت, سیکسول ڈسفنکشنز کے حوالے سے, چاہے میل ہے فیمیل ہے, اور استھیٹک یعنی شیپ دینا, خوبصورت بنانا. جی. اب سکن استھیٹکس بھی اسی سے نکلا ہے, فیس استھیٹکس بھی اسی سے نکلا. اسی طرح استھیٹک اینڈرولوجی یعنی جو میل سیکسل آرگنز اور فنکشنز ہیں ان کو خوبصورت بنانا, شیپ دینا اور اس کو اپنی بیسٹ پرفارمنس میں سامنے شو کرانا, لے کے آنا, اس کو استھیٹک اینڈرولوجی کہتے ہیں. اس کے اندر استھیٹک اینڈرولوجی کے اندر جو ہے ماڈرن ٹریٹمنٹ ہے جو کہ آپ کی اریکٹائل ڈسفنکشن ڈائبٹیز کی, جس میں نیوروپیتھی کی جواب ہے, آرٹیریوپیتھی کا جواب ہے, مسل ڈیمیج کا جواب ہے. اس کے اندر پی شارٹس یعنی پینائل کی پی آر پی, جیسے سکن اور ہیئر کی پی آر پی ہے, پینائل کی پی آر پی ہوتی ہے. آپ کے ہی گروتھ فیکٹرز آپ کے بلڈ سے لے کے ان کے جو مسل ڈیمیج ہو چکے ہیں اس کے اندر لگا کے ان کو گرو کیا جاتا ہے. جی سر. انہیں سے کے اندر جو ویسلز ڈیڈ ہو گئی ہیں وہ نہیں بنائی جاتی ہیں. جی. اور جو نروز ڈیڈ ہو چکی ہیں وہ نہیں بنائی جاتی ہیں. اسی کے اندر جو آپ کا پینائل آرگن ڈیو ٹو ڈس یوز, جیسے مسل ڈسٹرافی ہے, ڈس یوز ڈائبٹیز میں وہ سوکھا سڑا ہو چکا ہے, آئی ایم سوری ٹو سے. جی سر. اس کو دوبارہ توانا بنانا, گرتھ اس کی بنانا, موٹائی کرنا اور اس کی لینتھ کرنا استھیٹک اینڈرولوجی ہے. فلرز یوز ہوتے ہیں اس میں. فلرز ہمارے پاس پاکستان میں کوریا کے اویلیبل ہیں, ایون کہ پیرس اور فرانس کے بھی ہیں, لیکن آف کورس دے آر ویری کاسٹلی. عام اگر میرے سے آپ پوچھا جائے کہ ٹریٹمنٹ جو استھیٹک اینڈرولوجی کا ہے, جو چاہے پینائل لینتھ اور گرتھ کا ہے, جی سر, یا پھر پری میچور ایجیکولیشن, حیران کن بات, پری میچور ایجیکولیشن کا واحد حل استھیٹک اینڈرولوجی ہے. کوئی اور ٹریٹمنٹ آج تک دنیا میں نہیں ہے. اور میرے پاس ہیپی کسٹمرز ود 90% ابو ریزلٹس ہیں, اور وہ بھی فلرز موجود ہیں ہمارے پاس, کوریا کے موجود ہیں. اگر آپ میرے سے اس کی ایوریج کاسٹ پتہ کریں تو 2 سے 3-4 لاکھ کے درمیان یہ ایوریج کاسٹ اس کی پڑتی ہے. اور پیشنٹ از ہیپی اینڈ سو ہیپی کہ وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے 30 سال اس کے پیچھے لگائے, لیکن جو اس نے کر دیا وہ کر دیا. کیونکہ استھیٹک اینڈرولوجی نان سرجیکل, سیف اینڈ سپیڈی, یہ 3 جواب دیتا ہے. تو آج کل ماڈرن ٹریٹمنٹس اریکٹائل ڈسفنکشن کا استھیٹک اینڈرولوجی. اچھا سر, ڈائبٹیز والوں کا آپ نے بتا دیا, تھوڑا سا ہائپر ٹینشن اور سی ایل ڈی والوں کا بھی بتا دیں. دوسرا جو موٹاپا ہے یہ بھی اس چیز پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جی, موٹاپے پہ میں پہلے بات کر لوں کہ موٹاپے کی وجہ سے آپ کی پینائل لینتھ ختم ہو جاتی ہے, اور عام طور پہ بیورڈ پینس آپ بچوں میں ٹریٹ کرتے ہیں. بالکل. تو کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ پیوبک فیٹ کم ہوگا تو لینتھ نکلے گی. لینتھ نکلے گی ایسے.
تو اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ اونلی ایستھیٹک اینڈرولوجی. لیپولائسس جی فیٹ کو کم کر دیں جی, آپ اس کی. بوٹاکس کے انجیکشن, لیگامنٹس لگا کے ہم لینتھ بڑھا دیتے ہیں, لینتھ کو باہر نکالتے مسل کو ہیں. strength میرے دیں پاس اتنا سیف, اتنا سپیڈی پروسیجر ہے کہ میں لینتھ آپ کی پہلے بتاؤں گا کہ یہ اتنی تھی, اور آفٹر ٹریٹمنٹ 1 منتھ کے بعد بتاؤں گا کہ یہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہے. اور جو فیٹس کتنا بھی ہو, لیکن جب اس کی لینتھ باہر نکل آئے گی تو ایکسیلنٹ پرفارمنس میل کی. ٹھیک ہے, یہ جواب ہو گیا آپ کے فیٹی لوگوں کا جن کو جو سیکس نہیں کر پاتے, یہ ان کا جواب ہے, وہ بھی ایستھیٹک اینڈرولوجی دے رہی ہے. اب آپ نے بات کی ہائپر ٹینشن اور سی ایل ڈی کے پیشنٹس کی. یس, ہائپر ٹینشن از دی سیکنڈ موسٹ کامن کاز آف اریکٹائل ڈسفنکشن. جتنی بھی ہائپر ٹینسو دوائیاں ہیں, جب وہ ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ یوز کرتا ہے تو وہ بلڈ فلو کو کم کرتے ہیں. سر اس پہ بھی بڑا لوگ پوچھتے ہیں, سب سے پہلے جن کو پتہ ہوتا ہے, جنہوں نے ادھر ادھر سے سنی ہوتی ہیں باتیں کہ ڈاکٹر صاحب میں دوائی کھاواں گا تو مینوں مسئلہ تو نہیں ہوئے گا. جی, اب یہ جو سوشل میڈیا اور تھوڑی ایجوکیشن سے لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ میں نے 2-3 سال ہائپر ٹینشن کی دوائی کھائی تو اوپر سے سیکس زیرو ہو گیا ہوا ہے, تو بیسیکلی وہ آپ کی دوائی کر رہی ہوتی ہے. اسٹیٹنس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. جی بالکل بالکل, میں یہی آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کی دوائی ہے وہ آپ کے بلڈ فلو کو اڑا رہی ہے, کم کر رہی ہے. بلڈ فلو گیا تو پھر آپ کی اریکشن بھی گئی. تو اس لیے ہائپر ٹینشن کے مریض کو اسپیسیفکلی اکارڈنگ ٹو نالج, اکارڈنگ ٹو پرسن ٹریٹ کر کے اس کی اریکشن کو دیکھا جاتا ہے. اور یہ کامن کاز ہے, میں نے بتایا کامن کاز ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کی. اب بات کریں گے سی ایل ڈی کے اوپر, کرونک لیور ڈیزیز. کرونک لیور ڈیزیز میں آپ کو پتہ ہے جب پروٹینز نہیں بنے گی, البومن وغیرہ, جی سر, تو مسل ویسٹنگ آئے گی. جی, تو جب مسل ویسٹنگ آئے گی تو جو کورنوزا ہیں آپ کی پینائل کے, وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں. سو وی ہیو ٹو ری بلڈ دیم اگین, اور وہ بھی ایستھیٹک اینڈرولوجی کرتی ہے. اسی لیے یہ کامن لوگ ہیں, کامن کازز ہیں, اور یہ 100% لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں. ہمارے معاشرے میں 90% لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے. اچھا سر, ادھر میں آپ سے بات کروں گا فیمیل سے ریلیٹڈ, کہ فیمیلز کو کس قسم کے مسئلے مسائل پیش آتے ہیں. اور آج کل ہم نے بڑا سنا ہے کہ جی ویجائنل ٹائٹننگ کی بہت ساری ٹیکنیکس چل رہی ہیں, اس کے کچھ سرجری پرفارمز ہو رہی ہیں, یا آج کل کچھ ایسی مشینز بھی آئی ہیں جس میں یہ, تو فیمیل کا سر جو خاتون ہے ایک, اس کو کیا سیکشول ایشوز آتے ہیں اور وہ بتا ہی نہیں پاتے, زیادہ تر ڈاکٹر سے بات ہی نہیں کرتے. ہمارے فیملی کا یا ہمارے معاشرے کا اس طرح کا سسٹم ہے, اس کو کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں سر؟ دیکھیں, جس طرح میل سیکسول ڈسفنکشنز ہیں, فیمیل کے بھی ہیں. جی سر. اب ایز اے پاکستانی مرد اگر میں اس پہ بات کروں تو میرے پہ بڑے ایشوز آتے ہیں, بڑے کوشچنس کیے جاتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے. جی, ہمارے معاشرے میں مرد یہاں اپنا علاج نہیں کرا پا رہا تو فیمیل کہاں سے آئے گی؟ ایسا ہی. تو اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, آپ نے گوری عورت کو دیکھا, وہ 50+ میں بھی اسی طرح ینگ ہے جیسے وہ 30s میں. جی, اور ہمارے ہاں 35 کے بعد عورت ہماری معاشرے میں ایسے ہے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی 60 سال کی بوڑھی ہے. اور دوائیاں کھانی ہیں, درد, ہڈیاں درد, پٹھے یہی بات میں عرض کر رہا ہوں, فیٹیگ, یہی بات میں عرض کر رہا ہوں, چڑچڑاپن, غصہ. جب 4 سے زیادہ ایشوز یہی ہیں. جی جی سر, جب 4 سے 5 بچے پیدا ہو گئے ہیں, کیلشیم بھی آپ نے نہیں لیا, ایسا ہی, تو آپ کی ہڈیاں درد کریں گی. جب آپ کا ڈھیلا پن آ گیا ہے, وہ آپ کی باڈی میں بھی ہے, باڈی شیپ میں بھی ہے, اور انفارچونیٹلی جو آپ کا سیکس آرگن ہے فیمیل کا, اس میں بھی ہے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا مرد انٹرسٹ نہیں لے گا. اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو ہے پراپرلی کہ کس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے فیمیل لیڈیز کو آفٹر کمپلیٹنگ ہر فیملی, شی ہیز ٹو سی ہر سیلف. فیس اور باڈی کو آپ ایستھیٹکس اس کو بہترین کر رہی ہے. باقی جو باری آتی ہے فیمیل ایستھیٹک اینڈرولوجی کی, یس آف کورس پہلے ہائمینوپلاسٹی اور ویجائنوپلاسٹی ایک سرجیکل پروسیجر پرفارم ہو رہے تھے. اب ایستھیٹک اینڈرولوجی نے اس کو بھی نان سرجیکل کر دیا. جی, جی شارٹس اینڈ او شارٹس,
جس طرح پی شارٹ ہے میلز کا، اسی طرح او شارٹس اور جی شارٹس ہیں. اچھا اس کے اوپر بھی کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے. تو اس میں بھی آپ کو کچھ ایسے شارٹس اور ایسے منیمم انویسو پروسیجر انجیکشن کے تھرو لگا دیے جاتے ہیں جس سے آپ کے ویجائنل کے مسل وال تھک ہو کے ٹائٹن ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنی کانفیڈنس اور اپنی یوتھ اور وہی گین کر لیتی ہے عورت جیسے وہ پہلے تھی آج سے 8-10 سال پہلے. اور اب یہ بہت ٹرینڈنگ میں آ رہا ہے. ایسا ہی ہے سر، بہت زیادہ یہ بیکاز ٹرینڈنگ ہے. ہماری کوشش ہے کہ جو گھر ہے مرد اور عورت کا، مرد کہیں اور اپنا پارٹنر نہ بنائے یا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ نہ کرے. سیم پرابلم میل فیمیلز کے ساتھ بھی ہے. ڈیزائرز تو ہیں، وہ بھی اس کو دیکھے. نمبر 2، آفٹر 40 اپنے ہارمونز لیولز کا خیال رکھے، کیونکہ مینوپاز نے آنا ہے. جی سر. جب مینوپاز نے آنا ہے تو فیمیل یوتھ ہارمونز نے ایسے زیرو اور ڈکلائن ہو جانا ہے. تو جو اس میں وگر وائٹیلٹی فیمیل کی، وہ پھر ہم ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی سے کرتے ہیں، اور اس پہ دھیان دینا ضروری ہے. اس بات پہ بات کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی فیمیل کو ایجوکیٹ کرتا ہے. ایسے ہی سمپل کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہارمونز کا ایشو ہے، اب تو لیکن عمر ایسی ہے. لیکن ہماری گائناکالوجسٹ کیوں نہیں اس کو ٹریٹ کرتی؟ ٹریٹیبل ہے، اس کی لائف بھی ہے. 60 ایئرس تک کیوں کپلز اپنی ہیپی میرڈ لائف کیوں نہیں گزار رہے؟ وائی؟ میرا آپ سے کوشچن ہے. اس کو پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے، فیمیل سائڈ کو بھی اور میل سائڈ کو بھی. شادی شدہ خواتین میں جنسی بے رغبتی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ جب آپ نے باڈی کا خیال نہیں رکھا، لوزننگ آ گئی ہے آپ کے آرگن میں اور آپ کی باڈی شیپ خراب ہو گئی ہے، تو آپ نے اس کو جب حل نہیں کیا ود ٹائم، اور نہ آپ نے اس کی ہارمون ریپلیسمنٹ کی، نہ آپ نے اپنی باڈی کو خیال رکھا، تو آپ کا میل پارٹنر آپ پہ انٹرسٹ کھو دے گا. اچھا سر. جب وہ انٹرسٹ کھو دے گا تو آف کورس ہی ول سیک سم ون ایلس اینڈ دین شی ول سیک سم ون ایلس. اس سے ہمارے اسلام کا معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جی سر. جو کہ میں نہیں چاہتا. اچھا سر، کیا بچے کی پیدائش کے بعد جو جنسی زندگی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے کپل کی؟ دیکھیں، آئیڈیلی متاثر نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں نے پہلے بتایا کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، پھر بچہ پیدا ہونا، پھر ایک نہیں 2-3 اکٹھے کر لینا، فیملی پلاننگ کے ایشوز، کوئی کسی نے ایجوکیٹ نہیں کیا کپل کو، پھر ان کی آپس کی جو رسم و رواج کی وجہ سے جو اختلافات ہیں وہ اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ بس بچے پیدا ہو گئے، اس کے بعد وہ الگ زندگی رہ رہی ہے، وہ الگ زندگی رہ رہی ہے. تو ان سب پہ ہمارے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ رول سیکسولوجسٹ کا آتا ہے. اچھا سر، ہم بار بار ہارمونز کا بات کر رہے ہیں. کوئی بھی اس طرح کا کپل آتا ہے تو اس میں ہم ٹیسٹوسٹیرون، یا خواتین میں آپ نے پروجسٹرون دیکھنا ہوتا ہے، باقی بھی ہارمونز ہیں. ہمارے یہاں پر بھی اویئرنیس کا بہت زیادہ فقدان ہے کہ ہم میلز میں اکثر ٹیسٹوسٹیرون کا ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں. اس میں کیا ہمیں تشخیص کے لیے کیا اس کا بنیادی ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ کس طرح ہماری لیبز والوں کو بتانا چاہیے کہ جی یہ والا ٹیسٹ چاہیے، ہم نے اس کے ہارمونز کا لیول دیکھنا ہے کہ اس کو کہاں پر کیا ایشو آ رہا ہے؟ اس میں آپ کس طرح گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو؟ ہارمون لیولز میل اور فیمیلز کے جو بیسک ٹیسٹ ہیں سیکسول ڈسفنکشن سے وہ سیم ہے. جی سر. صرف اسپیسیفکلی کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. جی. یہاں ہمارے ڈاکٹرز کو اور لیبز والوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹیسٹوسٹیرون کی ٹائپس کتنی ہیں. جی. ایک ٹیسٹوسٹیرون ٹوٹل ہوتا ہے، ایک باؤنڈ ہوتا ہے اور ایک فری ہوتا ہے. آپ کی پرفارمنس میل کی وہ فری ٹیسٹوسٹیرون دے رہا ہوتا ہے، لیکن لیبز کو ڈاکٹرز کو نہیں پتا، خالی ایک ٹیسٹوسٹیرون لیول لکھ دیا جاتا ہے تو وہ ٹوٹل ٹیسٹوسٹیرون دے دے گا، جو کہ مس گائیڈ ہے. یہ انڈولوجسٹ ہی آپ کو بتائے گا کہ ٹیسٹوسٹیرون کون سا چاہیے اور ایکچوئل میں جو اسپیسیفک ہے وہ کون سا چاہیے. اسی طرح تھائرائڈ ہارمونز، جی، وہ ہم میل میں بھی کراتے ہیں اور فیمیل میں بھی کراتے ہیں. تھائرائڈ جو ہارمونز ہیں فری T4 T3 اور ساتھ میں TSH، بھی میٹابولک ہارمون ہے، وہ میٹابولزم دے گا تو آپ کے آگے ہارمونز نے کام کرنا، باڈی نے کام کرنا ہے، تو اس لیے وہ بیسک ٹیسٹ میں آتا ہے. اب اس کے بعد باری آتی ہے FSH اینڈ LH کی. جی. فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمونز، وہ میل اور فیمیلز میں دونوں میں، یعنی وہی فالیکل سٹیمولیٹ کرے گا تو ادھر سے سپرمز بنیں گے اور ادھر سے ایگز بنیں گے. ایسا ہی. اور لیوٹینائزنگ ہارمون پھر بتاؤں گا لیبیڈو ہارمون ہے، وہ بھی سیکس ڈرائیو ہے کہ نہیں ہے، یوٹیلائزنگ ہارمون نہیں کرنی ہے. تو یہ وہ بیسک ہارمون لیولز کے ٹیسٹ ہیں جو ہمیں کرانے چاہیے.
اسپیسیفکلی اینڈرولوجی سے میل اور سیکسول ڈسفنکشن کے حوالے سے. اچھا سر، کیا یہ ہارمونز کی تبدیلی خواتین میں جنسی خواہش کو ختم کر سکتی ہے؟ بہت زیادہ. فیمیل سیکسول ڈسفنکشن کی جو سب سے بڑی ریزن، جیسے میل میں پرفارمنس ہے تو فیمیل میں لبیڈو لاس ہے. جب ہارمونز فیمیل یوٹیلیٹی کے نہیں ہیں جو آپ کی وائٹیلٹی کے لیے چاہیے، تو فیمیلز کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میلز کی سیکس ڈرائیو ہے یا اس کے لیے کوئی سیکس ڈرائیو ہے کہ نہیں ہے. اچھا سر، کچھ کیسز میں جس طرح کپلز خصوصاً فیمیل اس چیز کا کمپلین ظاہر کرتی ہے کہ جی جب ہم سیکس یا انٹر کورس کرتے ہیں تو پین فیل کرتے ہیں، یہ بھی ایک خاص ڈیزیز پیریپزم ہے، تو اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ پریپزم میلز میں ہے، اس کے اندر بہت زیادہ آپ کے پلیکس بن جاتے ہیں، ان کو ڈیزالو کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اینڈرولوجی استھیٹک بہت اچھا رول کر رہی ہے اور اس میں کافی ٹریٹمنٹ اب موجود ہے. بٹ جو فیمیلز کے اندر ہے وہ آپ کی ویجینل ڈرائنس ہے، جی، وہ دوبارہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی ہارمونز کے ساتھ. تو اس لیے جب فیمیل آتی ہے تو ہمیں اس کے ہارمونز لیول سب سے پہلے کرانے چاہیے کہ اگر وہ ہارمون لیولز میں ایشو ہے تو اس کو ٹریٹ کریں تاکہ ہاٹ فلیشز سنڈروم، ڈرائی ویجائنا ختم ہو اور یہ جو پین ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے. اچھا سر، کچھ جو میل ہیں وہ اس چیز کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح جب ان کو اریکشن آتی ہے تو ان کو یہاں تو ٹیڑھا پن آ جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بعض اوقات پین بھی ہوتا ہے، تو اس کا کیا آپ حل کرتے ہیں؟ اسپیسیفک ڈیزیز کا نام ہے پائرونیز. جی، پائرونیز ڈیزیز کا جو پوری دنیا میں سب سے بڑا ایکسپرٹ ہے وہ فرانس میں ڈاکٹر صاحب ہیں. اٹس از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ بٹ اٹ از ٹریٹیبل. جی، اور استھیٹک اینڈرولوجی ہی وہ کرتا ہے. وہ فرانس میں ڈاکٹر صاحب ہیں. میں چونکہ ہم کسی کا نام ایس پوڈ کاسٹ میں نہیں لے سکتے تو ان باکس کر کے میرے سے لوگ پوچھ سکتے ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ بہت اسپیسیفک ہے کہ جہاں جہاں کلر ڈاپلر کے ساتھ ہمیں پلیکس نظر آتے ہیں ان پلیکس کے نیچے HLA کے سیشنز کیے جاتے ہیں. اسپیسیفکلی الٹرا ساؤنڈ ڈاپلر کے تھرو دیکھ کے ان میں وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ انسرٹ کرتے ہیں HLA، ہائیلورونک ایسڈ، اور اس کے ٹریٹمنٹس ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل بہترین ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. جو ٹیڑھا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا سر، کچھ کیسز میں اسپیسیفکلی اسکن کی ڈیزیزز آتی ہیں، جب کوئی ایک پارٹنر کو کوئی ہرپیز ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کی کیا شروع کی علامات ہوتی ہیں، کیا خطرناک سائنز ہوتے ہیں اور کب پارٹنرز کو چیک کروانا چاہیے؟ یہ ایک بڑا کامن مسئلہ ہے. بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں کہ جی ہمیں دانہ نکل آیا ہے، ہمیں ریشے والا دانہ نکل آیا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کی تو میں دوائی لیتا ہوں یہ بھرتا ہی نہیں ہے، دوبارہ پھر ہو جاتا ہے، مجھے پین بھی کرتا ہے. جو سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی اگر آپ بات کریں تو میلز میں پس آنا، جی، میکچوریشن کے دوران اور ساتھ میں اس میں درد ہونا، یہ علامات ہیں. اس طرح فیمیلز کے اندر ویجائنل انفیکشنز آ جاتے ہیں. اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ میلز کو ہے یا فیمیلز کو ہے. نمبر 2 بات کہ گرمیوں کے اندر پرائیویٹ پارٹس میں ہیٹ اور کپڑوں کی وجہ سے پسینہ رہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آتی ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ حل وی واش بھی ہیں اور پرائیویٹ پارٹس کے واشز بھی اب موجود ہیں مارکیٹ میں. نمبر 3 بات جو اب آپ نے کی، جو چنکرز ہوتے ہیں، جو سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے جو دانے ہوتے ہیں وہ ڈیزالویبل نہیں ہوتے، وہ پھسیں گے نہیں، ایسا ہی وہ ریزالو نہیں ہوں گے دوائی سے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی ہسٹری بتائے گی کہ وہ ملٹیپل سیکسول پارٹنرز ہے اس کا جو ہسٹری میں ہے. تو ایسے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ٹیسٹ بھی موجود ہیں. تو یہ بہت آسان ہے اور یہ ٹریٹیبل ہے. اچھا سر، کیا جنسی خوف اور پرفارمنس انگزائٹی کا علاج ممکن ہے؟ بہت زیادہ، بہت سمپل. کاؤنسلنگ کتنا میٹر کرتی ہے؟ لوگ کرواتے ہیں؟ 90% کاؤنسلنگ میٹر کرتی ہے اس میں. کس طرح آپ سیکشولوجی کمیونیکیشن یا اس کو کاؤنسلنگ کو کس طرح لے کر چلتے ہیں؟ سیکس تھیراپی سیشنز کہتے ہیں ان کو. اس میں ہم پیشنٹس، کن کو لینا چاہیے، یہ کن کو ضرورت پڑتی ہے ان کی؟ جن لوگوں کی امیوننٹ شادی ہے ان کو لینا چاہیے تاکہ سیکس ایجوکیٹ کیا جائے، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. اب جو سیکس تھیراپی سیشنز ہیں وہ میل اور فیمیلز دونوں کے ہوتے ہیں. جو امیوننٹ میرج کے لوگ ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو لینے چاہیے تاکہ فرسٹ آف آل سیکس ایجوکیٹ کیا جائے. نمبر 2، اگر ان کی کوئی کوئریز ہیں، ان کے پرابلمز ہیں، ان کو میرج سے پہلے حل کر لینا چاہیے. اور 90% ینگز میں وہ آپ کے سائیکیٹرک ہی ہوتے ہیں. ایز سچ وہ فزیکل یا آپ کے آرگینک ڈیزیز کے نہیں ہوتے.
اس میں آپ وجوہات کی ہسٹری لے کے اسپیسیفک اس کو ٹریٹ کرتے ہیں مختلف سیشنز دے کے، اور آفٹر 5 to 6 سیکشنز بہت بہتری بھی آ جاتی ہے، اور خود بعد میں کلائنٹ بھی آپ کو بتائے گا کہ جو پہلے خوف تھا ایک سیکس کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اچھا سر، کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے آپ کیا نصیحت کرتے ہیں کپل کو؟ کامیاب ازدواجی زندگی دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، جتنا وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے اتنا ان کی زندگی بہت کامیاب ہوگی۔ نمبر ٹو رسپیکٹ، جی سر۔ کہ اس کو اس کی ڈیزائرز کا رسپیکٹ ہو اور اس کو اس کی ڈیزائرز کا رسپیکٹ ہو۔ جب یہ انڈرسٹینڈنگ اور رسپیکٹ پیدا ہوگی تو دونوں پارٹنرز پلیئر بھی کریں گے، اچھی ازدواجی زندگی بھی گزاریں گے، اور مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں گے، اور یہی علامت ہے ایک اچھی ازدواجی زندگی کی۔ اچھا سر، جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ جنسی معلومات کہاں سے حاصل کر رہی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہے سچ ہے وہ اس کو دیکھے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھی ہے تو پراپر ایک ڈاکٹر اینڈرولوجسٹ، میں اپنی بات کروں گا کہ سیکسول ڈسفنکشن کا ایکسپرٹ، اس سے بات کر کے اس کا حل لے، بجائے اس کے کہ آپ اے آئی کی خدمت لے رہے ہیں، کوئی حکیمی خدمت لے رہے ہیں، کوئی اپنے دوستوں سے پوچھ رہے ہیں، تو دے آر آل مسلیڈنگ۔ اچھا سر، میرا آپ کے ساتھ یہ سیشن بہت اچھا رہا، میری خود بھی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ آپ میرے ناظرین کے لیے کوئی ٹیک اوے میسیج دینا چاہتے ہوں، اور آپ نا اپنا بھی سوشل میڈیا کا جو لنک ہے، جو چینل کا نیم ہے، اور آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کسی کو بھی اگر اس قسم کی کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ بھی آپ ذرا کائنڈلی گائیڈ کریے گا۔ جی، اس میں ڈاکٹر فراز رشید سیکسالوجسٹ کے نام سے میں فیس بک پر بھی موجود ہوں، ٹک ٹاک، انسٹا پر بھی، اور یوٹیوب چینل بھی ہے اس حوالے سے۔ اور نمبر 2 جو میں اپنا نمبر ہے جو وہ میں شیئر کر لوں گا، وہ آپ کے پیج میں بھی یہ شو ہو رہا ہوگا، جی سر۔ وہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئریز ہوتی ہیں، لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں، میں تھوڑا سا ذرا پڑھ کے خود جواب دیتا ہوں، تھوڑا مجھے ٹائم لگتا ہے لیکن جواب میں ان کو دے دیتا ہوں۔ ٹیک اوے میسیج سر کیا دینا جی، چاہیں گے آپ؟ ٹیک اوے میسیج یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، جان ہے تو جہان ہے، اور حکیمی اور غیر مستند معلومات سے دور رہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ۔ امید ہے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہوگی، آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ سر کا بیسیکلی یہی ہے کہ وہ ایجوکیٹ، بار بار وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، ان کے پرابلم سے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ ریئلٹی ہے، یہ اصل ہے، اس سے لوگ بہت زیادہ ان ایشوز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، سر سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اور سر کو اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔